أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اے اولاد آدم، ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنے کو لباس سے آراستہ کرو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف کی 31 نمبر کی آیت ہے۔ بہت ہی اہم مضمون اس میں آیا ہے کہ انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ اصل میں 3 ضرورتیں ہیں۔ روٹی، کپڑا اور مکان جسے کہا جاتا ہے، نیسیسٹیز ہے، وہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے وہ 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ روٹی اور کپڑے کی بات کہے ہیں کہ کھانا پینا اور پہننا کیسا ہونا چاہیے، اس کا ادب کیا ہے بتایا گیا ہے، اس کا حکم کیا ہے بتایا گیا ہے۔ کیونکہ اس سے پچھلی آیتوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ عرب جاہلیت میں ایک شرمناک رسم جو چل رہی تھی وہ یہ بھی تھی کہ لوگ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے بنا کپڑوں کے۔ اس سلسلے میں وہاں پر ان کو تنبیہ کی گئی اور یہاں سے اس آیت میں بھی اسی کے متعلق ہدایت دی گئی ہے کہ اے اولاد آدم، تم لوگ مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنے آپ کو آراستہ کر لو لباس سے۔ لباس نہ پہننا یہ بے ادبی ہے اور بے حیائی کا کام ہے، چاہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت ہو یا اور کوئی مسجد اللہ کے گھر میں داخل ہوتے وقت ہو۔ تو اس میں زینت کا جو لفظ آیا ہے وہ اس کو لباس سے تعبیر کیا ہے، نہ صرف مسجد میں داخل ہوتے وقت بلکہ ہمیشہ ہر حال میں انسان کو شائستگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ زینت بتا کر یہ بتایا گیا ہے کہ ستر جو ہوتا ہے انسان کا وہ تو نماز کی حالت میں یا طواف کرنے کی صورت میں اس کو تو چھپانا ضروری ہے اور ہر حال میں چھپانا ہے، تو پھر نماز اور طواف میں تو اور اس سے زیادہ چھپانا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اس ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتائی کہ ستر کے علاوہ ستر پر ہی کفایت نہیں کرنا بلکہ زینت کو بھی اختیار کرنا ہے۔ زینت کا مطلب کیا ہے کہ وہ لباس جو ہے اچھا ہو، بہترین ہو، اعلیٰ ہو، جو میسر ہو آپ کو بقدر استطاعت، وہ لباس پہننا چاہیے مسجد میں حاضری کے وقت۔ یہ افضل اور اولیٰ ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں، تو آپ ایسی حالت میں آنا چاہیے کہ اچھی بنی سنوری حالت میں آنا چاہیے آپ کو۔ دنیا میں بھی کوئی محفل میں، کوئی مقام پر آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو بن سنور کر جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، خوشبو لگا کے جاتے ہیں، نہا دھو کے جاتے ہیں، صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے دربار میں تو اس سے زیادہ لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کا استحباب ہے کہ ستر کے علاوہ بھی جو ہے اچھا اور بہترین اور اعلیٰ لباس جو مہیا ہو آپ کو اس کو پہننا چاہیے۔ یہ پسندیدہ ہے اور یہ افضل ہے، اس کی فضیلت ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ تو اس میں ستر کے متعلق جو بات اس سے پہلے سے بھی چل رہی تھی اس آیت میں بھی ہے، تو پھر ستر ہے کیا اصل میں؟ ستر کسے کہتے ہیں؟ ستر کے تعلق سے تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں ملتی ہے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک، اس میں ناف اور گھٹنے دونوں داخل ہیں۔ ناف کے اوپر سے ہونا چاہیے، ناف کے نیچے سے نہیں، اور گھٹنوں کے نیچے تک یہ ستر ہے۔ یہاں تک چھپانا ضروری ہے مرد کو۔ اور عورت کا ستر سارا بدن ہے، عورت کا سارا بدن سوائے چہرہ، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور خدمین، میں نے پیروں کو جو ہے نہیں چھپایا، ابھی تو چلتا ہے، یعنی اتنا ہی ستر ہے۔ اس کے علاوہ پورا بدن عورت کا ستر ہے۔ نماز کی حالت میں بھی
اور غیر نماز کی حالت میں بھی عورت اور مرد کا ستر بتا دیا گیا ہے۔ اس لیے نماز میں تو جو ہے ستر کے علاوہ بھی زینت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورت کے ستر میں یہ اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اس کا سر اور اس کے بال، اس کے بالوں کی چوٹی، اس کے گردن اور اس کے بازو اور اس کی پنڈلیاں کبھی بھی کھلنے نہ پائے۔ اچھی طریقے سے اس کو لپٹ کر، دوپٹہ اوڑھ کر اپنے لباس سے جو ہے اچھی طریقے سے رکھنا چاہیے تاکہ ستر پورا ہو نماز میں بھی۔ اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے ستر کو ڈھانکیں۔ اب ستر کے علاوہ ادب جسے کہا گیا ہے، جسے زینت کہا گیا ہے، تو زینت کیا ہے نمازوں میں؟ زینت یہ ہے کہ مرد برہنہ سر نماز نہ پڑھے۔ بلا وجہ کہ آج ایک فیشن بن گیا ہے کہ سر پر ٹوپی نہیں ہے، عمامہ نہیں ہے، ایسے ہی نماز پڑھ لے رہے ہیں۔ مرد ننگے سر نماز نہ پڑھے اور آدھے آستینوں کا شرٹ، ہاف شرٹ جسے کہتے ہیں، ٹی شرٹس وغیرہ، یہ نہ پہنے اور ایسا چست لباس نہ پہنے جس سے جسم ظاہر ہو۔ بسا اوقات ایسا یعنی چھوٹی چھوٹی شرٹس اور پینٹ پہنتے ہیں مرد کہ وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پچھلا حصہ بالکل جو ستر کا رہتا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ ان کی پوری نماز غارت ہو جاتی ہے اس سے، اور دوسروں کو بھی خرابی آتی ہے دوسروں کی نگاہ پڑنے سے اس پر۔ تو اس بات کا جو ہے لحاظ کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا لباس ایسا بیہودہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، سر پر کپڑا ڈال لیا یا رومال بن لیا یا ایسی عجیب و غریب ٹوپی پہن لی، جس کو پہن کر، ایسے لباس یا ایسی ٹوپی کو پہن کر یا ایسا کپڑا اوڑھ کر آپ کسی کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس یا کوئی محفل میں، تو پھر اللہ کے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ کے پاس آنے کے لیے اچھی تیاری سے آنا چاہیے اور اچھا شائستہ لباس پہن کر آنا چاہیے۔ اور ایک بات، آج جو ہے ہپیوں کی طرح مرد بچے جو اپنے کپڑے پہنتے ہیں وہ چڈی پہن لیتے کہ نکل جاتے ہیں یا بنیان پہن کر نکل جاتے ہیں۔ ایسا کوئی لباس بھی پہن کر مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے یہ۔ حالانکہ ستر اگر چھپ بھی رہا ہے، گھٹنوں کے نیچے تک بھی ہے، تو ادب کا تقاضا ہے، زینت کو اختیار کرنا ہے۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو نکر اور چڈی پہنتے ہیں وہ گھٹنوں کے اوپر اٹھ جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بائک پر ہیں، تو گھٹنے کے اوپر ہو جاتی ہے، وہ تو حرام ہے۔ یعنی ستر کا کھل جانا مرد کا بھی حرام ہے، اس سے تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسا لباس پہننا ہی نہیں چاہیے۔ اور ہاف شرٹس وغیرہ کے تعلق سے بھی جو ہے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ آدھے آستین یا آستین ہے، آستینوں کو چڑھا لیا اوپر، یہ سب چیزیں جو ہے زینت کے خلاف ہے نماز میں۔ اور ایک سب سے بڑی خرابی اور بیماری جو آج لوگوں میں ہے کہ وہ پینچے جو ہے نیچے تک لڑتے رہتے ہیں، تہبند کے پیجاموں کے یا پینٹ کے پینچے اتنے لمبے لمبے سلاتے ہیں، اس کو ویسا سلانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ بڑی سخت ممانعت آئی ہے حدیث میں کہ پیجامے وغیرہ کے پینچے جو ہے ٹخنوں کے اوپر رکھنے کا ہے، ہر حال میں ٹخنوں کے اوپر رکھنا ہے۔ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لامبے سلاتے ہیں اور نماز میں آتے وقت اس کو اوپر چڑھا لیتے ہیں۔ صرف نماز کی حد تک نہیں ہے یہ، بلکہ ہمیشہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے لیے جو ہے ہم ایسا ہی لباس پہننا چاہیے کہ تھوڑا سا اوپر سلا لینے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کبر کی نشانی ہے زیادہ نیچے تک لڑنا اور ٹخنوں سے نیچے لڑنا، اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ بڑی سخت حدیثوں میں ممانعت آئی ہے پینچوں کے نیچے رکھنے کی تعلق سے۔ اور ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس میں خیر اور بھلائی اور بہتری ہی ہے، اس میں کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی۔ پینچوں کے نیچے جانے سے جو ہے کئی خرابیاں ہیں، اور اس کو اوپر رکھنے سے بہت سے فائدے ہیں۔ یعنی سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم کو پورا کر رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، یہ دوسرا فائدہ یہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گندگی اور غلاظت سے اپنے کپڑوں کو بچا رہے ہیں، نیچے لڑیں گے تو گندگی میں پڑ جائیں گے، کیچڑ میں پڑ جائیں گے۔ اور چوتھا ایک بڑا فائدہ جو آج سائنس دریافت کر کے بتائی ہے کہ مردوں کے ٹخنوں کے پاس کچھ ایسی رگیں ہوتی ہیں جس پر اگر کپڑا پڑ جائے تو جو ہے اس کے رگوں کو جو ہے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ اگر کھلا رہے گا تو دھوپ سے جو شعاعیں اور ریز اس کے اوپر پڑتی رہے گی، روشنی جو پڑتی رہے گی، تو اس سے اس کی صحت کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ انہیں ٹخنوں کے اوپر کا جو حصہ ہے
اس لیے ٹخنوں کے اوپر پائجامہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے مردوں کے لیے۔ عورتوں کا معاملہ بھی جو ہے اس کے خلاف ہے۔ عورتوں کے وہاں پر جو ہے جو رگیں ہوتی ہیں وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اوپر رہنے سے، اس لیے عورتوں کے لیے جو کپڑا استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ٹخنوں کے نیچے ہونا چاہیے، مردوں کا ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے، عورت کا لباس ٹخنوں کے نیچے تک ہونا چاہیے۔ سائنس یہ بات دریافت کری ہے کہ عورتوں کے لیے نیچے ہے وہ رگیں، مردوں کے لیے ٹخنوں کے اوپر ہے، جس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر وہ کھلی رہیں گی، کپڑا نہیں رہے گا اس کے اوپر، تو اس سے اس کو بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو کئی ایک فائدے ہیں سنت کے اختیار کرنے میں، لیکن شیطان یہ کرتا ہے، جبکہ یہ شیطان کی جو ہے جو فتنہ پروازیاں ہیں اس کا تذکرہ چل رہا تھا پچھلے 2 رکوع سے، اسی کا سلسلہ اس میں بھی ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے سنتوں سے دور ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہ اپنا کر وہ جو فائدے اس کو ملنے والے تھے اس سے وہ محروم ہو جائے، یہ چاہتا ہے۔ تو اس سے جو ہے بے شمار فائدے ہیں اگر سنتوں کا لحاظ کریں ہم، اور لباس کے تعلق سے جو ہے یہ ساری چیزوں کا جو ہے اگر اہتمام کریں گے نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی، تو ہم کو اس سے بہت سے فائدے ہوں گے۔ تو ایک تو لباس کے تعلق سے اس میں بتایا گیا ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کا سطر کیا ہے اور اس کا ادب کیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کھانے پینے کے متعلق، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس میں جو ہے ساری باتیں سما دی گئی ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا کہہ کر۔ ایک بات تو یہ تھی کہ پچھلی آیتوں میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ ایام حج میں وہ عرب جاہلیت میں یہ بات بھی تھی، ایک رسم تھا کہ حج کے دوران اچھی غذائیں کھانے سے وہ لوگ اپنے آپ کو بچا لیتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے دوران اچھا کھانا نہیں کھانا چاہیے، بالکل سادہ سیدھا کھانا چاہیے یا بھوکا رہنا چاہیے۔ اس میں جو ہے اس بات سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہارے لیے حلال کی ہے اس کو تم کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف مت کرو کہا گیا ہے۔ یعنی کھانا پینا انسان کی زندگی ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس کو آرام سے کھا پی سکتے ہیں، اس کو بلا وجہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرنا چاہیے، ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ افراط و تفریط اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی بھی معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں بھی نہیں کھانا یا بہت زیادہ کھا لینا، یہ دونوں چیزیں خراب ہے، اس لیے اس میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ کئی ایک قوموں کو دیکھتے ہوئے نخالی کرتے ہیں آج مسلمان بھی، جو ہے ان کو دیکھتے ہوئے کئی ایک چیزیں چھوڑ دینا چاہتے ہیں، جیسے ویجیٹیرین بن جانا چاہتے ہیں۔ ویجیٹیرین بن کر بہت سی ایسے فائدے جو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں رکھے ہیں اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اور کاربوہائیڈریٹس جو ہے اس کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں تاکہ موٹے نہ ہو جائیں، فربا نہ ہو جائیں۔ کاربوہائیڈریٹس میں بھی فائدہ ہے، اور اینیمل پروٹینز جسے جو ہے جو گوشت وغیرہ میں جو ملتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، فیٹس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ایسی کچھ چیزیں ہیں جس کو جو ہے دیگر قوموں کو دیکھ کر اس کو چھوڑ کر ان کی نخالی میں اپنی صحت کو نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں باڈی اسٹرکچر کے لیے ضروری ہے، اس کو حد اعتدال میں رہ کر کھانا چاہیے۔ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے وہ اچھی اور بہترین اور پاک اور طیب ہے، اس کو بلا روک ٹوک استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے کوئی اس کے تعلق سے کچھ بھی کہہ لے۔ بہت سے لوگ ہیں آج غیر قوم کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ویجیٹیرین ہو جاؤ، نان ویجیٹیرین غذائیں مت کھاؤ، یہ ان کی تھیوری ہے، یہ تھیوری چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہمارے بنانے والے ہیں، ہمارے جسموں کے تعلق سے ان کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ جو بھی چیزیں انہوں نے اچھی تھی ہمارے لیے اس کو حلال کر دیا ہے، اب اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو حد اعتدال میں رہتے ہوئے۔ اسی لیے اس آیت کے حصے میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ ولا تسرفوا، اعتدال سے حد سے آگے مت بڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھانا چاہیے، اور جتنی بھوک ہے اتنا ہی کھانا چاہیے۔ اسراف کہا گیا ہے اس کو، یعنی اسراف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بھوک سے زیادہ اور ضرورت سے زیادہ انسان کھا لے پی لے۔ اس لیے احادیث یعنی متواتر ملتی ہے اس سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا تم لوگ ایسا کھانا چاہیے کہ اس کے پیٹ کے 3 حصے کر لینا، اور ایک حصہ کھانے کا ہونا چاہیے، اس میں ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ ہوا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے کھانا چاہیے۔ کھانا ایسا نہیں ہے کہ جتنا سامنے دکھ رہا ہے، جتنا نظر آ رہا ہے پورے کا پورا کھا لو، یا لذیذ غذائیں ہیں تو اس کو کھاتے جاؤ، رکو مت، نہیں، بلکہ اس میں ادب بتایا گیا ہے کہ ادب ایسا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے،
ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ یعنی مومن کا کھانا بڑا ادب کا ہوتا ہے اور لحاظ کرتا ہے، وہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی اسراف نہیں ہونے دیتا، اور یعنی یہ سمجھ کر کھاتا ہے کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے کھانے کا ہے، کھانے کے لیے زندہ رہنا نہیں ہے۔ یہ اسراف میں یہ بات بھی بتائی ہے سلف و صالحین نے کہ انسان اپنے سارے اوقات اسی کام میں لگا دے، اسی مشغلے میں لگا دے کہ مجھے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، اس کی مصروفیات، اس کی تیاریاں، یہ بھی اسراف ہی میں داخل ہے۔ یہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے یہ بس کھانے پینے ہی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارا مقصد حیات وہ نہیں ہے، بلکہ کھانے پینا اس لیے ہے کہ ہماری سانس چلتے رہے اور ہمیں جو ہے کچھ قوت اور طاقت ملتی رہے تاکہ ہم اپنے کاموں کو انجام دے سکیں۔ اور جو ہے کھانے پینے میں اسراف نہ کرنے کے لیے کئی ایک آیتیں قرآن میں بھی آئی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ یہ سارے معاملات میں جو ہے جو تبذیر اور اسراف جو کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ جو خرچ کیا جاتا ہے، اس کے تعلق سے بڑی سخت وعید ہے۔ اس میں یہ بات بتائی ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ جو تبذیر کرتے ہیں، جو حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں کہا ان کو۔ اور جو ہے سورہ فرقان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی رحمان کے بندوں کی کہ میرے بندے تو ایسے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو انفاق کرتے وقت جو ہے اعتدال میں رہتے ہیں، نہ زیادہ کر دیتے ہیں نہ ہی کنجوسی اور بخیلی کرتے ہیں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں سارے معاملات میں۔ یہ کھانے پینے کی جو بات آئی ہے کہ اس میں اسراف مت کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے کی حد تک ہی، بلکہ زندگی کے سارے معاملات، کوئی بھی معاملہ ہو، کھانے پینے کے علاوہ پہننے اوڑھنے کا معاملہ ہو، بات چیت کرنے کا معاملہ ہو، سونے کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، ہر چیز میں جو ہے میانہ روی کو پسندیدہ قرار دیا ہے اور محبوب کہا ہے، اس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانے پینے میں احتیاط کرو، زیادہ کھانے سے بچو، کیونکہ زیادہ کھانا تمہارے جسم کو خراب کر دیتا ہے۔ زیادہ کھانے سے جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے عمل میں سستی اور کوتاہی آتی ہے۔ خوب اگر کھا لے انسان تو مست ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا کہ زیادہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اتنا ہی کھانا جتنی بھوک ہو اور جتنی ضرورت ہو۔ تھوڑا سا انہیں بھوک کو رکھتے ہوئے ہی ختم کر دینا چاہیے، 1-2 نوالے کم کھا لینا چاہیے انسان کو، زیادہ نہیں کھانا چاہیے، اس سے جو ہے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے۔ میانہ روی کھانے پینے میں بھی کرنا چاہیے، متوسط طریقہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے، نہ صرف کھانے پینے میں بلکہ دیگر چیزوں میں بھی جو ہے اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس سے بہترین نسخہ صحت و تندرستی کے لیے نہیں ہو سکتا کہ کھانے پینے میں اعتدال کیا جائے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی صحت و تندرستی ہو اس کو اور وہ اچھا ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ کھانے پینے میں اعتدال کرے، اعتدال کی راہ اختیار کرے، تو وہ ہر قسم کی بیماریوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہی الفاظ میں طب کے فن کو جو ہے اس کا اظہار فرما دیا، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے۔ فرمایا معدہ جو ہے جس میں کھانا جا کر جمع ہوتا ہے، وہیں سے پروسیس ہوتا ہے، تو وہ بیماریوں کا گھر ہے۔ اور اگر مضر چیزیں جو ہے اس سے اگر پرہیز نہیں کریں گے تو اور خرابیاں پیدا ہوں گی۔ مضر چیزوں سے پرہیز کرنا دوا کی اصل ہے فرمایا، اور انسان کے بدن کو جس چیز کی عادت ہے ویسی ہی چیزیں دینا چاہیے۔ جو چیز کھانے کی عادت ہے انسان کو، یعنی جو بدن کو، وہی جو ہے اس کے بدن کو دینا چاہیے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں نہیں دینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جنک فوڈ آج کل جو نکل گئے ہیں، جو قسم قسم کے جو ہے کھانے مل رہے ہیں، وہ سب کے سب انسان کی جسم کے لیے اچھے نہیں ہیں، خراب ہے اور مضر ہے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یعنی طب کے بارے میں چند الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اور ایک حدیث جو بہقی میں جو ہے شعب الایمان میں لیا ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کھانے پینے میں جو ہے پرہیز کرنا چاہیے زیادہ کھانے پینے سے۔ اور معدے کے تعلق سے فرمایا معدہ انسان کے بدن کا حوض ہے فرمایا، اس حدیث میں انسان کے بدن کا حوض ہے، اور اس سے جو رگیں نکلتی ہے وہ سارے بدن میں پہنچتی ہے
اور اگر معدہ اچھا ہوگا تو وہ رگیں اچھی غذائیں لے کر سارے بدن کو پہنچائیں گی، جسم کے حصوں کو، اور معدہ اگر خراب ہوگا، اس میں فساد ہوگا، تو پھر وہاں سے رگیں جو چیزیں جو غذا لے کر جائے گی وہ بیماریاں لے کر جائے گی اور سارے بدن کو بیمار اور خراب کر دے گی۔ تو اس لیے جو ہے ان احادیث میں جو ہے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ کھانے پینے میں یعنی احتیاط کرنا چاہیے، اعتدال کی راہ اختیار کرنا چاہیے، اسراف سے بچ کر اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ لیکن آج امت کی اکثریت اس سبق کو بھول گئی ہے۔ متواتر احادیث اس سلسلے میں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے باوجود آج رچ غذائیں اور بڑی جو ہے یعنی ایسی غذائیں جو جلدی سے ہضم نہیں ہوتی، وہ ساری غذاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے آج، اور یعنی بہت جلد استعمال کرتے ہیں اس کو، اور بہت زیادہ کوانٹٹی میں استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ آج جو ایک عادت بن گئی ہے، اس کی وجہ سے جسم میں بیماریاں، موٹاپن، فرباپن جو آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہزاروں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد ڈائٹیشینس کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے، اور لاکھوں روپیہ اپنا برباد کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سنت طریقے کو اپنا لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جو ہدایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے بارے میں ہم کو جو دی ہے کہ کم کھاؤ اور احتیاط کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ کھاؤ، ہلکی پھلکی غذائیں کھاؤ، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے اس کو بھی اعتدال کے ساتھ استعمال کرو، تو پھر ہزاروں بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور ڈاکٹروں سے اور ڈائٹیشینس کے پاس جانے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔